بسم الله الرحمن الرحيم. مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا کیسا ہے؟ صحیح مسلم کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، اسی طرح مسند احمد، ابو داود کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، ترمذی کتاب الجنائز باب ما جاء فی الصلاۃ علی المیت فی المسجد، نسائی کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد، ابن ماجہ کتاب الجنائز باب ما جاء فی الصلاۃ علی الجنائز فی المسجد، اور دیگر کتب احادیث کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ملتی ہے۔ فرماتی ہیں جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو ازواج مطہرات نے پیغام بھیجا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لائیں تاکہ وہ بھی ان پر نماز جنازہ پڑھ لیں۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حجروں کے پاس جنازہ رکھا گیا کہ وہ بھی نماز پڑھ لیں، اور جنازہ کو باب الجنائز سے جو مقاعد کی طرف تھا نکالا گیا۔ ازواج کو یہ بات پہنچی کہ لوگوں نے اس پر نکتہ چینی کی ہے اور کہا ہے کہ جنازے مسجد میں نہیں لائے جاتے۔ یہ بات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے فرمایا کہ لوگ جلدی عیب لگانے لگ جاتے ہیں، جس بات کا انہیں علم نہیں ہوتا۔ انہوں نے ہم پر عیب لگایا کہ جنازہ مسجد میں لایا گیا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن بیضاء کا جنازہ مسجد میں ہی ادا کیا تھا۔ اسی طرح ابو داود، مسلم اور بہقی میں سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے بھائی سہل کا جنازہ بھی مسجد میں ادا کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل اور ان کے بھائی سہل کا نماز جنازہ مسجد میں ادا کیا۔ اسی طرح علامہ شمس الحق عظیم آبادی رحمہ اللہ ابو داود کی شرح عون المعبود میں فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حدیثیں مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے کی مشروعیت پر دلالت کرتی ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں کہ یہی قول جمہور ائمہ محدثین کا ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں شرح نووی للمسلم کے اندر، اس حدیث میں امام شافعی اور اکثر فقہا محدثین کی دلیل ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا جائز ہے، اور یہی قول امام احمد اور امام اسحاق بن راہوے کا ہے۔ اسی طرح علامہ عبید اللہ الرحمانی مبارک پوری فرماتے ہیں مرات المفتاحی کے اندر کہ مذکورہ حدیث میت کو مسجد میں داخل کرنے اور اس پر مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے پر دلالت کرتی ہے، اور یہی قول امام شافعی، امام احمد، امام اسحاق بن راہوے اور جمہور فقہا محدثین رحم اللہ علیہم کا ہے۔ اسی طرح عروہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جنازہ مسجد میں ہی پڑھا گیا۔ ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، شرح سنہ اور دیگر کتب احادیث کے اندر۔ اس طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نماز جنازہ مسجد میں ہی ادا کی گئی۔ موطا امام مالک کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنائز فی المسجد، بہقی اور فتح الباری دیگر کے اندر کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ مذکورہ بالا حدیث صحیحہ سے معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا صحیح اور درست ہے، بلکہ اس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع ہے، کیونکہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق اور خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جنازوں میں ہزاروں انصار و مہاجرین صحابہ کرام نے شرکت کی، کسی نے بھی انکار نہیں کیا اور ان کے جنازے مسجد میں ہی ادا کیے گئے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ
ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے جنازے کی ادائیگی کا مسجد میں ذکر کر کے فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا خلفاء کے مسجد میں جنازے ادا کرنے کا عمل اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مسجد میں جنازہ ادا کرنا اجماعی طور پر جائز ہے۔ بعض ائمہ نے مساجد میں جنازہ ادا کرنا مکروہ قرار دیا ہے، جس کی دلیل یہ پیش کی جاتی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ابو داؤد کتاب الجنائز باب الصلاۃ علی الجنازۃ فی المسجد کے اندر موجود ہے۔ ترجمہ: جس نے مسجد میں جنازہ پڑھا اس پر کوئی چیز نہیں۔ بعض روایتوں میں فلا شیء لہو کے الفاظ ہیں، یعنی اس کے لیے کچھ نہیں۔ اب اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، اس روایت کو امام احمد بن حنبل، امام ابن حبان، امام ابن عدی، امام بحقی، امام خطابی، امام ابن منذر، امام نووی، امام بغوی رحمہ اللہ علیہم نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کی سند کے اندر صالح بن نبحان مولا التومہ کا تفرد ہے، اگرچہ وہ صدوق ہیں مگر اسے آخر میں اختلاط ہو گیا تھا۔ یہ روایت اس سے بھی ابن ابی ذئب نے بیان کی ہے اور اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کا سماع صالح سے اختلاط سے پہلے کا ہے یا بعد کا۔ امام ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا، اس سے ابن ابی ذئب نے بڑھاپے کے سبب عقل فاسد ہونے سے پہلے سنا ہے۔ یہی بات امام علی بن مدینی نے کہی ہے۔ امام جوزجانی نے فرمایا کہ آخر عمر میں اس کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا، اور امام نے ابی ذہب کی روایت کے مقبول ہونے کے کہ اس کا سماع قدیم ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے امام بخاری از امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے، ابن ابی ذئب نے صالح سے آخر میں سنا اور اس سے منکر روایت بیان کی ہے۔ معلوم چلا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ نمبر 2، سنن نبی داؤد کے اندر محقق و مسموع اور مشہور نسخوں میں من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا شیء علیہ کے الفاظ ہیں، یعنی جس نے مسجد میں نماز جنازہ ادا کی اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس صورت میں مخالفین کی یہ دلیل نہیں بن سکتی۔ نمبر 3، اگر یہ روایت فلا شیء لہو کے الفاظ کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کی تعویل فلا شیء علیہ کے ساتھ واجب ہے، تاکہ دونوں احادیث کو جمع کر لیا جائے اور تضاد و تعارض نہ رہے، اور لہو کبھی علیہ کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا بنی اسرائیل، اگر تم نے برائی کی تو اپنے ہی نفس کے خلاف کی۔ نمبر 4، اگر ثابت ہو جائے کہ یہ روایت اس آدمی کے حق میں اجر کی کمی پر محمول ہے جس نے مسجد میں نماز جنازہ ادا کی، پھر قبرستان میں ساتھ نہ گیا بلکہ وہاں سے ہی واپس پلٹ آیا، کیونکہ میت کا جنازہ پڑھنا، اس کو دفن کرنا 2 قرات کے برابر اجر رکھتا ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے کے پیچھے ایمان اور ثواب سمجھ کر گیا اور اس پر جنازہ پڑھنے اور دفن کرنے کے وقت تک آخر ساتھ رہا، وہ 2 قرات اجر لے کر لوٹتا ہے، ہر قرات احد پہاڑ کی مثل ہے، اور جو جنازہ پڑھ کر دفن کرنے سے پہلے واپس آ گیا وہ 1 قرات کے ساتھ لوٹتا ہے۔ اس سے معلوم یہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا متروک العمل ہے، اس لیے کہ لوگوں نے سعد بن ابی وقاص کا جنازہ مسجد میں لانے پر ازواج مطہرات پر انکار کیا، اور یہ انکار کرنے والے لوگ صحابہ ہی تھے، اس لیے مسجد میں جنازہ ادا کرنا درست نہیں۔ لیکن یہ بات مردود ہے، اس لیے کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی بات کا انکار کیا تو انہوں نے اسے تسلیم کر لیا اور جنازہ بعد میں لایا گیا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو بات انکار کرنے والوں کو معلوم نہ تھی یا بھول چکی تھی
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یاد دلایا۔ انہوں نے بروقت بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل و سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتلانے پر کسی ایک صحابی نے بھی انکار نہیں کیا۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق کے جنازے مسجد میں ادا کیے گئے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو کبار صحابہ موجود تھے، سب نے جنازہ مسجد میں ہی پڑھا اور کسی نے بھی انکار نہ کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے پر تمام صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔